ایک طرف جہاں جمال ایمن کے گھر نہ آنے پر بہت پریشان ہو جاتا ہے اور وہ طرح طرح کے الزامات لگانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اپنے ماموں جان کو کہ آپ نے ایمن کو اس ٹائم وہاں پر بیچ کر اچھا نہیں کیا۔ آپ ٹائم دیکھ رہے ہیں کیا ہو گیا ہے، اتنی رات ہو چکی ہے، ایمن کا کوئی پتہ نہیں ہے، نہ جانے وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، آپ اس کی بالکل بھی خبر نہیں لے رہے۔ اگر آپ یہ معاملہ نہیں سیٹ کر سکتے تو مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا، آپ کو تو اس کی بالکل بھی فکر نہیں ہے۔ جمال کہتا ہے ماموں جان آپ کو تو بالکل بھی فکر نہیں ہے، میں ہی کچھ کرتا ہوں، آپ یہاں پر بیٹھ کے آرام فرمائیں، میں اپنی ایمن کو خود ہی ڈھونڈ لیتا ہوں۔ لیکن جمال کو کیا خبر کہ اس کی منگیتر کس حال میں ہے، جی تو اس کو کیا خبر کہ اس کے ساتھ کس قدر برا ہو چکا ہے۔ خیر وہی جو سب شیروز نے ایمن کے ساتھ غلط حرکت کی ہے، اس سب سے تو ایمن ہرگز بھی اس کو معاف کرنے والی نہیں ہے۔ اور وہیں پہ راہم کو پتہ چلتا ہے کہ ایمن ٹھیک ٹھاک ہے، وہ اپنے گھر ہے۔ راہم پہنچیں گے ایمن کے گھر اور اس سے حال چال پوچھیں گے اور اس کو کہیں گے کہ تم مجھے سارا واقعہ بیان کرو، تم دیکھنا تو صحیح میں کس طرح اپنے بھائی کو سزا دلواتا ہے، تو وہ میرا بھائی ہے لیکن اس نے جو تمہارے ساتھ کیا وہ بہت ہی غلط کیا، میں اس کو بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن ایمن وہاں پہ تو خاموش ہو جاتی ہے، اس کو کسی بات کا بھی جواب نہیں دیتی۔ وہیں ایمن کے گھر پولیس بھی آتی ہے اور انویسٹیگیشن کرتی ہے، اور پولیس کے مطابق اس کو سارے ثبوت راہم کے گھر سے ملتے ہیں، اور ایمن کا بیان بھی کچھ یوں ہی ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ شہروز نے تو نہیں کیا۔ وہ پولیس کو بتاتی ہے میرے ساتھ یہ سب کچھ راہم علی نواز نے کیا ہے۔ جی ہاں، تو ایمن اپنے بیان میں کہے گی یہ سب کچھ علی نواز کے بیٹے راہم علی نواز نے میرے ساتھ یہ گھناؤنی حرکت کی ہے، میں اس کو ہرگز بھی معاف نہیں کروں گی۔ اس پر راہم علی نواز ایک دم سے پریشان بھی ہو جائیں گے اور ان کے تو جیسے ہوش ہی اڑ جائیں گے، اور وہ دکھی ہو جائیں گے کہ یہ اس عورت نے کیا کر دیا، میں تو اس کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے سوچ رکھا تھا کہ میں اپنے بھائی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالوں گا، یہاں تک۔ لیکن راہم کو کیا پتا یہ سب کچھ اس کی ماں کے دباؤ میں آ کے ہی کر رہی ہے۔ جی تو ایمن نے یہ سارا کچھ اس کی ماں کے کہنے پر ہی کیا ہے، کیونکہ وہ تو راہم سے تو پیار کرتی ہی نہیں ہے۔ یہاں پر راہم اپنے آپ کو بہت اکیلا محسوس کریں گے اور اس کو دھمکائیں گے بھی ایمن کو، کہیں گے کہ دیکھنا تو صحیح میں تمہارا کیا حل کرتا، میں تمہیں اور تمہاری فیملی کو تباہ و برباد کر دوں گا، اور میں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر کے رہوں گا، اور میں اس بات کو بھی جان کے رہوں گا کہ تم نے یہ سب کیوں کیا، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، میں تمہارے لیے اتنا کچھ کر رہا ہوں، تمہارے لیے میں اپنے بھائی کے خلاف جا رہا ہوں اور تم ہو کہ مجھے ہی پھنسا رہی ہو، میں تمہیں اس بات کے لیے ہرگز بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو یہیں پہ راہم علی نواز بہت ہی بے بس ہو کر وہاں سے جائیں گے، اور ان کے جاتے ہی ایمن پھوٹ پھوٹ کے رونے لگیں گی، کیونکہ انہوں نے یہ سب کچھ مجبوری میں کیا۔ وہیں دوسری طرف راہم کو اب محسوس ہوگا کہ ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، وہ شروع سے لے کے بچپن سے لے کے اب تک اکیلے تھے اور اکیلے ہی رہے ہیں، ان کا تو کبھی بھی کسی نے ساتھ نہیں دیا، ہمیشہ انہوں نے آج تک جو بھی کیا ہے اپنے ہی بلبوتے پر کیا ہے۔ اب انہیں اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ ان کی موم نے کبھی بھی اس سے پیار کیا ہی نہیں تھا، اب اس کو سمجھ آئے گی کہ اس کی ماں نے سوتیلا پن دکھا دیا، وہ اس سے تو بالکل بھی پیار نہیں کرتی۔ جی تو عافیہ نے یہ سب اپنے بیٹے شیروز کو بچانے کے لیے کیا، وہ بالکل بھی نہیں چاہتی کہ اس کے بیٹے شیروز کی بدنامی۔ وہیں پر پولیس راہم کے گھر پہنچے گی اور راہم کو پکڑ کر لے جائے گی، اور وہیں دوسری طرف ایمن کو بھی پکڑ کر لے جائے گی۔ اس طرح سے ان کا رشتہ آپس میں بہت خراب ہو جائے گا۔ راہم اب کا یقین اب اپنے ماں باپ سے اٹھ چکا ہے اور اپنے بھائی سے بھی، وہ اپنے آپ کو بہت، مگر کہیں نہ کہیں راہم کو اپنے ڈیڈ پر یقین تھا کہ وہ اس کا ساتھ دیں گے اور اس کو سمجھیں گے، لیکن اس دفعہ اس کے ڈیڈ نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، تو وہ بالکل اکیلے ہو چکے ہیں، اور اب آگے دیکھیں گے کہ راہم کی اب آگے کون سا نیا موڑ لیں گی۔ تو اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کیونکہ سٹوری تو یہاں بالکل بھی ختم نہیں ہونے والی، آنے والی ایپیسوڈ تو بہت ہی زیادہ مزے کی ہونے والی ہیں، تو اس کے لیے آپ کو بھی ہمارے ساتھ دیکھنا پڑے گا اے عشق جنوں۔ تو ٹھیک ہے جی، پھر ملتے ہیں، اللہ۔ ایک طرف جہاں جمال
ایمن کے گھر نہ آنے پر بہت پریشان ہو جاتا ہے اور وہ طرح طرح کے الزامات لگانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اپنے ماموں جان کو کہ آپ نے ایمن کو اس ٹائم وہاں پر بیچ کر اچھا نہیں کیا۔ آپ ٹائم دیکھ رہے ہیں کیا ہو گیا ہے، اتنی رات ہو چکی ہے، ایمن کا کوئی پتہ نہیں ہے، نہ جانے وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، آپ اس کی بالکل بھی خبر نہیں لے رہے۔ اگر آپ یہ معاملہ نہیں سیٹ کر سکتے تو مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا، آپ کو تو اس کی بالکل بھی فکر نہیں ہے۔ جمال کہتا ہے ماموں جان آپ کو تو بالکل بھی فکر نہیں ہے، میں ہی کچھ کرتا ہوں، آپ یہاں پر بیٹھ کے آرام فرمائیں، میں اپنی ایمن کو خود ہی ڈھونڈ لیتا ہوں۔ لیکن جمال کو کیا خبر کہ اس کی منگیتر کس حال میں ہے، جی تو اس کو کیا خبر کہ اس کے ساتھ کس قدر برا ہو چکا ہے۔ خیر وہی جو سب شہروز نے ایمن کے ساتھ غلط حرکت کی ہے، اس سب سے تو ایمن ہرگز بھی اس کو معاف کرنے والی نہیں ہے۔ اور وہیں پہ راہم کو پتہ چلتا ہے کہ ایمن ٹھیک ٹھاک ہے، وہ اپنے گھر ہے۔ راہم پہنچیں گے ایمن کے گھر اور اس سے حال چال پوچھیں گے اور اس کو کہیں گے کہ تم مجھے سارا واقعہ بیان کرو، تم دیکھنا تو صحیح میں کس طرح اپنے بھائی کو سزا دلواتا ہے، تو وہ میرا بھائی ہے لیکن اس نے جو تمہارے ساتھ کیا وہ بہت ہی غلط کیا، میں اس کو بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن ایمن وہاں پہ تو خاموش ہو جاتی ہے، اس کو کسی بات کا بھی جواب نہیں دیتی۔ وہیں ایمن کے گھر پولیس بھی آتی ہے اور انویسٹیگیشن کرتی ہے اور پولیس کے مطابق اس کو سارے ثبوت راہم کے گھر سے ملتے ہیں اور ایمن کا بیان بھی کچھ یوں ہی ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ شہروز نے تو نہیں کیا۔ وہ پولیس کو بتاتی ہے میرے ساتھ یہ سب کچھ راہم علی نواز نے کیا ہے۔ جی ہاں، تو ایمن اپنے بیان میں کہے گی یہ سب کچھ علی نواز کے بیٹے راہم علی نواز نے میرے ساتھ یہ گھنونی حرکت کی ہے، میں اس کو ہرگز بھی معاف نہیں کروں گی۔ اس پر راہم علی نواز ایک دم سے پریشان بھی ہو جائیں گے اور ان کے تو جیسے ہوش ہی اڑ جائیں گے اور وہ دکھی ہو جائیں گے کہ یہ اس عورت نے کیا کر دیا، میں تو اس کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے سوچ رکھا تھا کہ میں اپنے بھائی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالوں گا، یہاں تک۔ لیکن راہم کو کیا پتا یہ سب کچھ اس کی ماں کے دباؤ میں آ کے ہی کر رہی ہے۔ جی تو ایمن نے یہ سارا کچھ اس کی ماں کے کہنے پر ہی کیا ہے، کیونکہ وہ تو راہم سے تو پیار کرتی ہی نہیں ہے۔ یہاں پر راہم اپنے آپ کو بہت اکیلا محسوس کریں گے اور اس کو دھمکائیں گے بھی ایمن کو، کہیں گے کہ دیکھنا تو صحیح میں تمہارا کیا حل کرتا، میں تمہیں اور تمہاری فیملی کو تباہ و برباد کر دوں گا اور میں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر کے رہوں گا اور میں اس بات کو بھی جان کر رہوں گا کہ تم نے یہ سب کیوں کیا، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، میں تمہارے لیے اتنا کچھ کر رہا ہوں، تمہارے لیے میں اپنے بھائی کے خلاف جا رہا ہوں اور تم ہو کہ مجھے ہی پھنسا رہی ہو، میں تمہیں اس بات کے لیے ہرگز بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو یہ پہ راہم علی نواز بہت ہی بے بس ہو کر وہاں سے جائیں گے اور ان کے جاتے ہی ایمن پھوٹ پھوٹ کے رونے لگیں گی، کیونکہ انہوں نے یہ سب کچھ مجبوری میں کیا۔ وہیں دوسری طرف راہم کو اب محسوس ہوگا کہ ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، وہ شروع سے لے کے بچپن سے لے کے اب تک اکیلے تھے اور اکیلے ہی رہے ہیں، ان کا تو کبھی بھی کسی نے ساتھ نہیں دیا، ہمیشہ انہوں نے آج تک جو بھی کیا ہے اپنے ہی بلبوتے پر کیا ہے۔ اب انہیں اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ ان کی موم نے کبھی بھی اس سے پیار کیا ہی نہیں تھا، اب اس کو سمجھ آئے گی کہ اس کی ماں نے سوتیلا پن دکھا دیا، وہ اس سے تو بالکل بھی پیار نہیں کرتی۔ جی تو عافیہ نے یہ سب اپنے بیٹے شہروز کو بچانے کے لیے کیا، وہ بالکل بھی نہیں چاہتی کہ اس کے بیٹے شہروز کی بدنامی۔ وہیں پر پولیس راہم کے گھر پہنچے گی اور راہم کو پکڑ کر لے جائے گی اور وہیں دوسری طرف ایمن کو بھی پکڑ کر لے جائے گی۔ اس طرح سے ان کا رشتہ آپس میں بہت خراب ہو جائے گا۔ راہم اب کا یقین اب اپنے ماں باپ سے اٹھ چکا ہے اور اپنے بھائی سے بھی، وہ اپنے آپ کو بہت، مگر کہیں نہ کہیں راہم کو اپنے ڈیڈ پر یقین تھا کہ وہ اس کا ساتھ دیں گے اور اس کو سمجھیں گے، لیکن اس دفعہ اس کے ڈیڈ نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، تو وہ بالکل اکیلے ہو چکے ہیں اور اب آگے دیکھیں گے کہ راہم کی اب آگے کون سا نیا موڑ لیں گی۔ تو اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کیونکہ سٹوری تو یہاں بالکل بھی ختم نہیں ہونے والی، آنے والی ایپیسوڈ تو بہت ہی زیادہ مزے کی ہونے والی ہیں، تو اس کے لیے آپ کو بھی ہمارے ساتھ دیکھنا پڑے گا۔ اے عشق جنوں، تو ٹھیک ہے جی، پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔